تو 3 صحابہ نے پوچھا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے. ایک پوچھا ہے حضرت اسود نے، ایک پوچھا ہے حضرت عمرہ نے، اور ایک اما عائشہ کے بھانجے عروہ ابن زبیر جو حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں اور اسما بنت ابی بکر کے بھی بیٹے ہیں. حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی اسما، ابو بکر رضی کی صاحبزادی، ان کی شادی عشرہ مبشرہ میں سے جو حضرت زبیر ابن عوام ہے ان سے ہوئی تھی. ان سے 2 بیٹے ہوئے تھے، ایک کا نام عروہ ابن زبیر ہے اور ایک کا نام عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر وہ جن کا حجاج ابن یوسف کے ساتھ مشہور مقابلہ ہوا تھا. مکہ مکرمہ میں کچھ وقت کے لیے ان کی چند دنوں کے لیے ان کی حکومت بھی آئی تھی، پھر حجاج نے فوج کشی کی تھی. تو یہ عروہ کہتے ہیں کہ میری خالہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے. ظاہر ہے صحابہ کو بڑی دلچسپی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پتہ چلیں. تو 3 مختلف جوابات اما عائشہ نے تینوں بندوں کو دیے. میں بتا 3 بندوں نے پوچھا ہے. ایک حضرت اسود نے پوچھا ہے صحابی نے، ایک حضرت عمرہ نے پوچھا ہے، عمرہ یہ عمر کی مون، اور ایک ان حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص نے پوچھا. تو اماں نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ وہی کرتے تھے گھر میں ویسے ہی ہوتے تھے جیسے عام انسان ہوتے. ایک یہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا کہ آپ جو مختلف جوابات دیے، ایک میں کہا ہے کہ آپ اپنے کپڑے صاف کر لیا کرتے تھے. اگر کپڑا دیکھا جاتا ہے بعض اوقات، چونکہ پرانے زمانے میں کپڑوں میں اور کپڑا کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ موٹا ہوتا تھا، کھردرا ہوتا تھا، کبھی کبھی اس کے اندر کوئی جوں چلی جاتی تھی، اس کو نکالا جاتا تھا. کہا اپنے کپڑے سے آپ اس طرح کی کوئی چیز اگر اس میں جانے کا شبہ ہو یا اندیشہ ہو تو یہ بھی آپ خود کر لیا کرتے تھے. ایک اور موقع پر فرمایا کہ آپ بکری کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے اور اپنے جوتے سی لیا کرتے تھے، اور اس طرح کے مختلف چھوٹے چھوٹے کام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کر لیا کرتے تھے. اور پھر ایک موقع پر فرمایا کہ پھر جب نماز کی آواز آتی تھی تو آپ مسجد چلے جایا کرتے تھے، اور گھر کے اندر جب آتے تھے تو گھر کے اندر گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں اس کے اندر آپ شرکت فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کی اس شرکت کو عام انسانوں کی طرح آپ کے رہنے کو، یہ در حقیقت امت کے لیے اس کے اندر سبق تھا کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ دینی یا دنیاوی اعتبار سے کتنی بلندیاں کیوں نہ عطا فرما دے، منصب کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ وہ رہے گا عام انسانوں کی طرح. اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت کے اندر پسند فرماتے ہیں. یہ بات انسان کو ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو عام انسانوں سے ممتاز رکھنے کی کوشش کرے گا کہ میں 10 بندوں میں ذرا نمایاں نظر آؤں، میں ذرا اونچا نظر آؤں، تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ پوزیشن بالکل پسند نہیں ہے. اس ٹائم میں شاید وہ لوگوں کے نزدیک تو کچھ تھوڑا لوگ کو وہ سمجھ رہا ہوگا میں لوگوں کے نزدیک اونچا نظر آ رہا ہوں، لیکن اللہ کی نگاہوں کے اندر وہ اس وقت گرا ہوا.